شادی کی رات وہ بے انتہا بے چینی کے عالم میں اپنے بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ پہ شدید غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر کے اسے یوں ہی رخصت کر دیا تھا۔ کتنی دیر وہ بے قراری سے پہلو بدلتی رہی اور گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کو محسوس کرتی رہی۔ کاش شان آخری لمحے پہ ہمت کرتا اور آ کے اسے فرار کروا لیتا۔ اس نے کتنی ہی فون کالز کی، بارہا اسے بلوایا، لیکن شان کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر فون اٹھایا، شان کو کال ملانے لگی، لیکن شان کا فون بدستور بند تھا۔ جھنجھلا کے فون بیڈ پہ پٹک دیا اور بستر سے ٹیک لگا لی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ وہ دلہن بن کے کیوں بیٹھی ہے؟ اسے تو اپنا یہ حلیہ برباد کر دینا چاہیے۔ وہ کسی اور کے حوالے خود کو کیسے کر سکتی ہے؟ یہ خیال آتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تاکہ سب کچھ نوچ پھینکے، لیکن اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا دلہا اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ ایک انتہائی لمبا چوڑا اور بے حد خوبصورت نوجوان تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اسے کسی ادھیڑ عمر اجنبی مرد کے حوالے کر کے فوراً رخصت کر دیا جائے گا، صرف اس لیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنے کی بات کی تھی، اور وہ بھی برادری سے باہر، اور اس پر ستم یہ کہ وہ شان سے محبت کرتی تھی، ایک ایسا لڑکا جو لاپرواہ، بدتمیز اور غیر ذمہ دار تھا۔ اسی لیے وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے والدین اس سے انتقام ضرور لیں گے، اسے کسی راہ چلتے کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن نہ صرف یہ گھر بہت بڑا اور عالی شان نکلا، بلکہ دلہا دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا، دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ نمرا جو کچھ لمحے پہلے اپنا زیور اور کپڑے نوچ کے پھینکنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اپنے دلہا کو یوں سامنے بیٹھا دیکھ کے ساکت رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ پھر اچانک اسے شرم کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، خود میں سمٹنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، سانسیں بے قابو سی لگ رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیا خود کو مراد کے حوالے کر دے یا شان کی محبت کی خاطر اپنے شوہر کو دھتکار دے۔ یہ کشمکش اس کے اندر ہلچل مچا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مراد کے چہرے پہ تھیں، مگر دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ اسی لمحے مراد آہستہ آہستہ اس کے مزید قریب ہوا تو نمرا نے گھبرا کے اپنی سانس روک لی، مگر مراد نے کچھ کہنے کے بجائے اپنے انگوٹھے کو انگلی سے ملایا اور پرفیکٹ کا نشان بنایا۔ نمرا جو اس انتظار میں تھی کہ مراد کچھ کہے گا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے گا، وہ اس کی اس حرکت پر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر اس کے لبوں پہ خود بخود دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے مراد کا ساتھ برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو خود پہلی ہی نظر میں اس پہ وارفتہ ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مراد کو دیکھنے لگی، جو خود اتنا خوبصورت تھا، اس کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی۔ وہ مراد کے منہ سے اپنی تعریف سننے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ جب وہ دلہن بنی تھی تو تقریباً سبھی لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے بھی اس کی واہ واہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بے شک وہ بے انتہا خوبصورت اور اپنے خاندان کی سب سے پیاری لڑکی تھی، اور اب اسے یہی بات مراد کے منہ سے سننے کی خواہش جاگی تھی۔ وہ غور سے مراد کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ اب اس کی تعریف میں کچھ کہے گا، لیکن مراد بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر مراد نے اپنی ناک پر انگلی رکھی اور ایک دفعہ پھر پرفیکٹ کا سائن بنایا۔ اب کی بار نمرا کچھ چونک گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے مراد اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن وہ اس طرح اشاروں میں اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ وہ تو اس کے لفظوں کی منتظر تھی۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر مراد نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ سے 3 دفعہ بجایا اور کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والی آوازوں نے نمرا کے ہوش اڑا دیے۔ غا غا غو غا، وہ عجیب عجیب سی آوازیں نکالتے ہوئے ساتھ ہی اشاروں میں نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ شاید اس کی تعریف کر رہا تھا یا پھر
کچھ اور کہہ رہا تھا۔ نمرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو اس کا شوہر بنا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور ہینڈسم انسان جو بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ نمرا کو ایک لمحے میں ہی سمجھ آ گیا کہ اس کے والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسے گونگے بہرے انسان کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے بستر سے اتر کے کھڑی ہو گئی، اپنا گھونگھٹ نوچ کے دور پھینک دیا، ساتھ ہی گلے سے زیور اتار کے ایک طرف ڈالے۔ دل چاہا اس شخص کو کھری کھوٹی سنا دے، لیکن وہ تو سن ہی نہیں سکتا تھا، اور اشاروں کی زبان نمرا کو نہیں آتی تھی، اسی لیے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ اس سے تو اچھا تھا میں شان کے ساتھ خود ہی فرار ہو جاتی، وہ نہیں آیا تو کیا ہوا، میں اس کے گھر چلی جاتی، کم از کم اس شخص سے تو میری شادی نہ ہوتی، اب ساری زندگی اس کی غوغا سنتی رہوں گی کیا؟ وہ کافی اونچی آواز میں خود ہی سے بڑبڑاتے ہوئے بات کر رہی تھی، اور مراد بس بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر مراد نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھانا چاہا، لیکن نمرا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ نمرا نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی، اور پھر اسے یاد آیا کہ یہ تو سن بھی نہیں سکتا ہوگا، اس لیے اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے اتنی بری طرح سے گھور کے دیکھا کہ مراد کو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن نمرا کو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے واش روم میں گئی، کافی دیر تک شاور لیتی رہی، اور پھر لباس تبدیل کر کے باہر آئی تو ایک تکیہ اٹھا کے زمین پہ دے مارا، اور اشارے سے انگلی کو گھماتے ہوئے مراد کو نیچے جانے کا کہا۔ اپنا تکیہ اس نے بیڈ کے بالکل وسط میں پھینکا اور پوری طرح پھیل کے لیٹ گئی، مراد کو یہ باور کروانے کے لیے کہ اس بستر پر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس پورے کمرے میں صوفہ یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی جہاں مراد آرام کر پاتا، اس لیے نمرا نے سیدھا اسے زمین پہ پھینک دیا تھا۔ مراد نے خاموشی سے اپنے سر پہ پہنا پگڑ اتار کے ایک طرف رکھا، شیروانی کے بٹن کھول کے اسے ہینگر میں لٹکاتے ہوئے پلٹ کر ایک بے بس سی نگاہ نمرا پہ ڈالی اور خاموشی سے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو نائٹ سوٹ میں تھا، سیاہ رنگ کے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں۔ بلا شبہ وہ بے انتہا خوبصورت اور وجیح لگ رہا تھا، لیکن نمرا کو وہ اس وقت بالکل زہر محسوس ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والدین اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بڑی عمر کا مرد ہوتا یا پھر بڈھا ہوتا تو بھی شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن ایک ایسا شخص جو نہ اس سے بات کر سکتا تھا نہ اس کی بات سن سکتا تھا، اس کے ساتھ وہ کیسے گزارا کر سکتی تھی؟ اس نے غصے میں آ کے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں شان کو تصور کرنے لگی۔ اس کی اور شان کی پہلی ملاقات ایک بس میں ہوئی تھی۔ شدید گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ وہ کالج جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی تھی۔ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے بس کا ڈنڈا پکڑ کے یہاں سے وہاں جھولا جھول رہی تھی، کیونکہ بس پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ تبھی اچانک وہ ایک وجود سے ٹکرائی۔ پلٹ کے دیکھا تو ایک متناسب جسم کا لڑکا تھا، جس کی رنگت تو سفید نہ تھی لیکن آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ تمیز نہیں ہے، دیکھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے کیا؟ غصے سے پاگل ہوتے نمرا نے اسے 4 باتیں سنا ڈالی، جس کی وجہ سے بس کے لوگ ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ میڈم، مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہے۔ یہ بس ہے، آپ کے ابا کا ڈرائنگ روم نہیں ہے جہاں آپ کو عالی شان صوفے پہ بٹھایا جائے گا۔ میں آپ سے نہیں ٹکرایا، آپ جھولا جھولتے ہوئے میرے سینے سے ٹکرائی ہیں۔ اصولاً تو مجھے آپ کو ذلیل کرنا چاہیے۔ شان نے 2 ٹوک لفظوں میں اس کی عزت افزائی کی اور نمرا کے ماتھے پر شکنیں پھیل گئی تھیں۔ پہلی بار کسی نے اس سے اس طرح سے بات کی تھی، ورنہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو اچھے سے اچھا آدمی بھی پگھل جایا کرتا تھا۔ بات سنو ذرا تمیز سے، ورنہ کنڈکٹر کو کہوں گی تمہیں اٹھا کے بس سے باہر پھینک دے گا۔ نمرا کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا۔ پہلے ہی پیپر کی اچھی تیاری نہیں تھی، اوپر سے بورڈ بہت دور کے کالج میں پڑا، اور اب اتنی بھری دوپہر میں اسے بس سے لٹکتے ہوئے جانا اس سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بے وقوف نے مئی کی اس چلچلاتی گرمی میں دوپہر کے پیپر رکھ دیے۔ آخری جملہ اس نے زیر لب بڑبڑا کے ادا کیا تھا۔
میری بات سنو لڑکی، کنڈکٹر تمہارے دادے کا رشتہ دار ہے جو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دے گا؟ تمہاری طرح میں نے بھی ٹکٹ لیا ہے۔ شان کو اس کی بات بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شان کے اس جواب پہ کچھ کہتی، ڈرائیور نے بریک لگایا اور وہ تیزی سے جھولتی ہوئی شان کے بازوؤں میں ہی سما گئی۔ شان کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی اور وہ شرمندگی اور ندامت سے چور اسے دھکا دے کے فوراً پیچھے ہٹی۔ بےہودہ، لفنگا، بنا کسی غلطی کے شان کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اگلے اسٹاپ پہ اس کا کالج تھا جہاں اسے پیپر دینے کے لیے جانا تھا، اس لیے جیسے ہی گاڑی رکی وہ تیزی سے جگہ بناتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ کا احساس ہوا۔ جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ شان تیز تیز اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ عجیب چھچھورا لڑکا ہے، اگر فری ہونے کی کوشش کی تو سیدھا بیگ اٹھا کے اس کے منہ پہ ماروں گی۔ نمرا دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی اور پھر اگلے ہی پل شان نے اسے تیزی سے آواز دی، میڈم بات سنیں۔ وہ اسے پکارتے ہوئے اس کے قریب آیا اور نمرا کا خون کھول اٹھا۔ بے شرم، بے حیا، اکیلے دیکھ کے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میری غلطی ہے، میں ہی گھر سے دیر سے نکلی تھی۔ اب تو ساری لڑکیاں پیپر بھی شروع کر چکی ہوں گی اور میں کالج کے باہر ہی ہوں۔ وقت پہ نکلتی تو یہاں اتنا سناٹا نہ ہوتا، لیکن خیر آنے دو اسے قریب۔ منہ نہ توڑ دیا تو دیکھنا، پچھتائے گا ساری زندگی مجھ سے بدتمیزی کرنے پہ۔ وہ پوری طرح ہاتھ میں بیگ لیے تیار ہو گئی کہ جیسے ہی شان اس کے قریب آئے گا وہ اسے زور سے بیگ گھما کے دے مارے گی۔ شان اس کے سامنے آیا اور اس نے اپنے ارادے پہ عمل کرتے ہوئے تیزی سے بیگ گھما کے شان کے منہ پہ زوردار انداز میں بیگ مار دیا۔ وہ بلبلا کے رہ گیا۔ وہ اپنا منہ پکڑ کے پیچھے ہٹا اور خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکی اور آگے بڑھ کے کالج کے دروازے پہ پہنچ گئی، جہاں چوکیدار کھڑا حیرت اور پریشانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نمرا نے جیسے ہی اندر جانے کی کوشش کی تو چوکیدار نے ہاتھ بڑھا کے راستہ روک دیا۔ میڈم بنا ایڈمٹ کارڈ دکھائے آپ اندر نہیں جا سکتی۔ چوکیدار نے اصول کے مطابق اس سے ایڈمٹ کارڈ مانگا اور اس نے تیزی سے اپنے بیگ کی سائیڈ جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہ اس کے بیگ میں ایڈمٹ کارڈ تھا اور نہ اسے کچھ خبر تھی کہ ایڈمٹ کارڈ کہاں گیا۔ گھر سے نکلتے وقت تو اس نے خود اسی جیب میں رکھا تھا۔ اس کی ماں نے کہا بھی تھا کہ دھیان سے سامان رکھنا، لیکن وہ ہر چیز بس یہاں وہاں جیبوں میں ٹھونسنے کی عادی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں، اندر پیپر شروع ہو چکا تھا اور باہر وہ دیوانوں کی طرح بیگ ٹٹولتے ہوئے وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ بیگ کو اوندھا بھی کر دیا۔ کافی سارے پین، پوائنٹر، کلر، مارکر زمین پہ بکھر گئے۔ اگر کچھ نہ ملا تو وہ اس کا ایڈمٹ کارڈ تھا۔ خود بخود اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگر ایڈمٹ کارڈ نہ ملتا تو اس کا پرچہ رہ جاتا اور اس صورت میں اس کے والدین اس کی جان نکال لیتے۔ وہ دوبارہ سے ساری چیزوں کو تلاش کر رہی تھی جب اسے پیچھے سے پھر شان کی آواز سنائی دی، میڈم یہی تلاش کر رہی ہیں نا آپ؟ شان نے اس کے آگے ایڈمٹ کارڈ لہرایا اور اس کی آنکھوں میں حیرانی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے فوراً آگے بڑھ کے ایڈمٹ کارڈ جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن شان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آیا تو میں آپ کو یہ ایڈمٹ کارڈ دینے ہی تھا جو آپ بس میں گرا کے آ گئی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس نے اپنے چہرے پہ موجود سرخ نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نمرا کو آئی برو چڑھا کے دیکھا اور نمرا کے سر پہ آسمان گر پڑا تھا۔ شان اس کی مدد کرنے آیا تھا اور اس نے خود ہی اس کے منہ پہ بیگ مار کے اپنے آپ کو کھڈے میں گرا دیا تھا۔ I am so sorry، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے لگا آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، ایڈمٹ کارڈ دے دیں۔ اگر 5 منٹ اور گزر گئے تو مرکز امتحان میں داخلہ بند ہو جائے گا۔ گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے وہ باقاعدہ منتوں پہ اتر آئی تھی، جبکہ شان کے چہرے پر انتقامی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ بہت زور سے مارا آپ نے مجھے،
बस में भी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी आपकी खातिर मैं बस से उतर के आपके पीछे चला आया, जबकि मुझे खुद इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। मैंने अपने इंटरव्यू को दांव पे लगाया ताकि आपका पर्चा खराब ना हो, मगर शायद आप खुद ही अपनी किस्मत लिख चुकी हैं। वो तेजी से वापस पलटा और बस स्टॉप की जानिब बढ़ने लगा। निम्रा उसके पीछे भागी। प्लीज दे देना, मुझसे गलती हो गई थी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। निम्रा का बस चलता वो उसके पाँव भी पकड़ लेती, क्योंकि अगर आज उसका इम्तिहान ना होता तो उसके अब्बा उसे घर से बाहर खड़ा कर देते। शान ने पलट के एक गहरी निगाह उस लड़की पे डाली जो पूरी तरह पसीने में शराबोर हो चुकी थी। सफेद चुस्त यूनिफॉर्म वजूद से चिमट चुका था। चेहरे पे झूलती लटों ने गालों को चूमा हुआ था। होंठों पे गहरी लिपस्टिक थी, आंखों में काजल, नाखूनों पे गुलाबी पेंट भी लगा हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि वो इम्तिहान देने आई है। इतनी तैयारी तो शान की अपनी बहनें शादी ब्याह वगैरह में किया करती थी। ठीक है, मैं आपको एडमिट कार्ड देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस एक शर्त पर कि आपको मुझसे बाकायदा तौर पे माफी मांगनी होगी। शान के हतमी लहजे पे वो फौरन राजी हो गई। जी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, फिर अपना नंबर दें मुझे, मैं खुद कॉल करूंगा आपको और बताऊंगा कि आपकी माफी कैसे मुमकिन है। शान की गहरी मुस्कुराहट में एक राज पोशीदा था, जिसे देखते हुए और वक्त की नज़ाकत का ख्याल करते हुए निम्रा ने बस बिना सोचे समझे उसे अपना नंबर पकड़ा दिया और एडमिट कार्ड हाथ में लेती वो सीधा कॉलेज के दरवाजे की तरफ दौड़ी, बिना ये जाने कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था। शान ने उसका नंबर अपने मोबाइल फोन की डायरी में महफूज कर लिया था। मुस्कुराते हुए वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। उसे इंटरव्यू देने जाना था और पहले बहुत देर हो चुकी थी। कॉलेज के अंदर दाखिल होते हुए निम्रा ने बस एक आखिरी नज़र उस पर डाली थी। कॉल तो करो तुम, सबसे पहले तुम्हें ही ब्लॉक करूंगी। हाय बड़े मुझे ब्लैकमेल करने वाले। वो दिल ही दिल में हंसी थी। उसकी आंखों से दो आंसू बह के तकिए में जज्ब हुए थे और वो हाल में लौट आई थी। नज़र ज़मीन पर गई तो वहां मुराद खामोशी से लेटा हुआ उसे ही देख रहा था। मुराद की नज़रों से नज़रें मिली तो दिल और भी खाइफ होने लगा। उसने करवट बदली, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन शान का चेहरा फिर तसव्वुर में उभरने लगा। इससे पहले कि वो फिर माजी की याददाश्तों में गुम होती, कमरा मुराद की अजीब व गरीब आवाज़ों से गूंजने लगा। गूं गा पता नहीं क्या, वो न जाने किस बात पे शोर मचा रहा था। निम्रा तड़प के उठ बैठी, गुस्से से उसे देखने लगी। क्या मसला है? थकी हुई हूं मैं, सोने दो मुझे। अपने लफ्ज अदा करते उसे फिर याद आया कि वो तो सुन ही नहीं सकता। निम्रा को इशारे नहीं आते थे, इसलिए वो अपना सर पकड़ के बैठ गई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे घर वालों ने मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया। इससे तो अच्छा था जहर दे के मार देते। वो बा आवाज बुलंद उसे कोसने देने लगी, लेकिन मुराद की गूं गां में कोई कमी नहीं आई। तंग आके वो खामोशी से उसे देखने लगी, जो इशारों से उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक वो उसकी उंगली और हाथों की हरकत को देखती रही, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि मुराद क्या कहना चाहता है। तंग आके मुराद अपनी जगह से उठा, उसके करीब आया, फिर इशारों में दोबारा उससे कुछ कहा, लेकिन निम्रा ने इनकार में सर हिला दिया, जैसे उसे बताना चाहती हो कि वो कुछ नहीं समझी। मुराद उठ के अलमारी तक गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट पैक था, जिसे देख के निम्रा चौंक गई, क्योंकि मुंह दिखाई का तोहफा तो वो कमरे में आते ही उसके हाथ में थमा चुका था। तो फिर ये क्या था? निम्रा ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो मुराद ने इशारों से उसकी तवज्जो उस गिफ्ट पेपर पर दिलवाई, जहां जगह जगह हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा हुआ था। और अचानक निम्रा को याद आया कि 12 बजते ही उसकी सालगिरह लग चुकी थी और मुराद उसे बहुत देर से सालगिरह विश करने की कोशिश कर रहा था। वो कितनी ही देर तक खामोशी से बस मुराद को देखती रही। उसे कैसे मालूम था कि निम्रा की बर्थडे है, और वो पहले से तैयारी पूरी करके बैठा था।
निम्रा का दिल किस तरह से धड़क रहा था उसे खुद भी खबर नहीं थी। मुस्कुराते हुए मुराद तालियां बजाते हुए गूं गां में शायद उसे बर्थडे विश कर रहा था और वो चुपचाप सी उस गिफ्ट को देख रही थी। चंद लम्हों बाद मुराद ने खुद ही गिफ्ट पेपर फाड़ के बॉक्स निकाला और निम्रा के आगे किया। वो एक बहुत महंगा तरीन मोबाइल फ़ोन था जो निम्रा की बर्थडे पर उसके नए नवेले दुल्हा ने उसे बतौर तोहफा दिया था, जबकि मुंह दिखाई के नाम पे वो पहले ही डायमंड की अंगूठी उसके हवाले कर चुका था। निम्रा ने फ़ोन हाथ में लिया और खामोशी से फ़ोन देखने लगी। ये वही फ़ोन था जो उसने शान से अपनी बर्थडे पे गिफ्ट में मांगा था, लेकिन ये फ़ोन देना शान के बस की बात नहीं थी। शान तो बस उसे हमेशा चॉकलेट के साथ ही विश कर दिया करता था। जिस दिन उसने शान को अपना नंबर दिया था उस दिन रात 10 बजे के करीब शान का पहली दफ़ा उसके मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन आया था। अनजान नंबर से फ़ोन देखते ही निम्रा को अंदाज़ा हो गया था कि ये शान का ही होगा। उसने सोचा था कि फ़ोन उठा के उसे 100 बातें सुनाएगी, उसे बेवकूफ़ करार देगी और फिर फ़ोन बंद करके उसका नंबर ब्लॉक कर देगी। लेकिन फ़ोन उठाते ही शान ने जो जुमला कहा वो सुन के निम्रा अपनी जगह साकत रह गई। एडमिट कार्ड तो आपने मुझसे ले लिया था, लेकिन एक और चीज़ भी आपने वहाँ गिराई थी और वो अभी भी मेरे पास ही है। शान के इस जुमले पे वो पूरी तरह हिल के रह गई थी। दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी कि उसके बैग में और क्या चीज़ थी जो वहीं बस में गिरा के वो शान के हवाले कराई थी। क्या चीज़? वो एक लम्हे में परेशान हो गई। सोचें, ध्यान दें, क्या पता याद आ जाए आपको। मैं जानता हूँ आपने मेरा नंबर ब्लॉक करने का सोचा होगा, अगर चाहें तो ब्लॉक कर दें, लेकिन वो जो दूसरी कीमती चीज़ है फिर आपको उससे हाथ धोना पड़ेंगे। अब अगर आप चाहती हैं कि आपको मुझसे माफ़ी मिल जाए और आपकी दूसरी कीमती चीज़ भी मैं आपके हवाले कर दूं, तो कल शाम को आपको मुझसे मिलने के लिए आना होगा। वक्त और जगह मैं आपको मैसेज कर दूंगा और वहीं पे आपकी दूसरी कीमती चीज़ भी आपके हवाले कर दूंगा। शान ने सीधी तरह बात करने के बजाय पहेलियां बुझवाई थी और इसी बात पे निम्रा को गुस्सा आ गया था। आप सीधी तरह बात क्यों नहीं करते हैं? अगर दोपहर में ही आप मुझे बता देते कि मेरा एडमिट कार्ड गिरा है और आप वो लौटाने आए हैं तो मैं आपको बैग मारती ही नहीं, लेकिन आप चोरों की तरह मेरा पीछा कर रहे थे। ऊपर से अब ये नई ब्लैकमेलिंग है। अगर कोई और चीज़ गिर भी गई थी तो उसी वक्त लौटाते ना। निम्रा को बहुत जल्दी गुस्सा आया करता था, इसलिए वो एक बार फिर बिना सोचे समझे उस पर बरहम होने लगी। मैं लौटाने ही लगा था मिस निम्रा, लेकिन आपको इम्तिहान में इतनी देर हो रही थी कि आप बिना रुके दौड़ती चली गईं, और अगर मैं उसी वक्त वो चीज़ आपके हवाले कर देता तो फिर अभी आप मुझसे बात ना कर रही होती। इसीलिए कल मेरे बताए हुए एड्रेस पे मुझसे मिलने के लिए आ जाइएगा। अपनी बात मुकम्मल करते शान ने फ़ोन फौरन से बंद कर दिया और निम्रा ने घूर के फ़ोन को देखा। अजीब अहमक शख्स था। क्या जाता था अगर मुंह खोल के बता देता कि उसने और क्या गिराया था। वो तेजी से उठी, अपना बैग पलटा, सारी चीज़ों को गौर से देखने लगी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो निम्रा के जहन में आती कि वो चीज़ मिसिंग है। उसने कई बार बैग का जायज़ा लिया, फिर उसे लगने लगा कि शान झूठ कह रहा है। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उसका एडमिट कार्ड उसे वापस मिल गया था, इसलिए वो तसल्ली के साथ गहरी नींद सो गई। लेकिन अगली सुबह उसकी आंख उसकी माँ के शोर पे खुली। निम्रा, उठो निम्रा, कल मैंने तुम्हें वो सोने की बाली दी थी ना जो टूट गई थी। वो तुमसे कहा था कि अलमारी में रख दो, कल ज्वेलर के पास ले जाके जुड़वाऊंगी। कहाँ रखी थी तुमने वो? मुझे पूरी अलमारी में कहीं नहीं मिल रही है वो। अम्मा ने उसे झंझोड़ के उठाया था। आंख खुलते साथ ही निम्रा के सर पे हथौड़े बरसने लगे। वो बाली तो उसने पढ़ाई करते वक्त अम्मा के हाथ से लेके अलमारी में रखने के बजाय बैग की साइड जेब में डाल दी थी, जहां उसका एडमिट कार्ड रखा था। लेकिन वो बाली तो उसे पूरे बैग की छानबीन करते हुए कहीं नहीं मिली थी। और फिर उसके जहन में शान की बात चली आई। तो क्या उसकी अम्मा की वो टूटी हुई बाली शान के पास थी?
سونے کی اس باری کے بارے میں سوچتے ہوئے نمرا کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اس کے پاس اپنی اماں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، جو اسے خون خوار نگاہوں سے گھور رہی تھیں۔ اماں میرے پاس ہے، دیتی ہوں، ابھی اٹھنے تو دو مجھے۔ نمرا نے بات کا رخ بدلنے کے لیے اماں کو کچھ دیر کے لیے ٹالا، اور جیسے اس کی اماں کمرے سے باہر نکلی، اس نے فوراً شان کو فون لگا دیا۔ میری بالی آپ کے پاس ہے نا؟ دوسری طرف سے شان کا کہا بلند ہوا تھا۔ چلیں، اچھی بات ہے، آپ کو یاد تو آ گیا کہ آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے، لیکن اس بار میں اتنی آسانی سے واپس نہیں کروں گا، آپ کو آنا ہی ہوگا۔ وقت اور جگہ بتاتے ہوئے شان نے فون بند کر دیا تھا، اور وہ سوچنے لگی تھی کہ یہ ملاقات کیسے ممکن ہے۔